السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹوریکل سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے شیخ سعدی کی حکایات میں سے ایک اور حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ عرب کے چوروں کے گروہ کے بارے میں ہے، جو قافلوں کو راستے میں روک کر لوٹا کرتا تھا اور لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عرب کے چوروں کا ایک گروہ کسی پہاڑی پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور اس گروہ نے قافلوں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ ان کے اس فریب اور رہزنی کے باعث شہروں کے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اور شاہی لشکر بھی ان کے آگے بے بس تھا۔ اس لیے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر سب سے اونچی جگہ پر قبضہ جما رکھا تھا اور اسے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ پہاڑ کی اس جانب کے ملکوں کے اہل تدبیر نے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں ضرر و نقصان سے بچاؤ کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ اگر یہ گروہ اسی طرح کچھ عرصہ تک مسلسل لوٹ مار کرتا رہا تو اس کا مقابلہ اور اس کا خاتمہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اس میں ایک شعر کا ترجمہ کیا گیا ہے، جس درخت نے تازہ تازہ جڑ پکڑی ہے اسے ایک آدمی کی طاقت سے بھی اکھاڑا جا سکتا ہے، اور اگر تو اس درخت کو کچھ عرصے کے لیے رہنے دے گا تو پھر اسے چرخی سے بھی جڑ سے اکھاڑ نہ سکے گا۔ سوچ بچار کے بعد ان مدبروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی شخص کو ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا جائے اور موقع کی تلاش میں رہا جائے۔ آخر ایک روز جب ڈاکو کسی قبیلے کو لوٹنے گئے ہوئے تھے اور اپنی پناہ گاہ خالی تھی تو تجربہ کار، دلیر اور نڈر آدمی وہاں بھیجے گئے، جو پہاڑ کی گھاٹی میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کے وقت جب ڈاکو اپنے ڈاکے سے واپس آئے اور آتے ہی انہوں نے اپنا اسلحہ وغیرہ اور مال غنیمت کھول کر رکھ دیا تو اس وقت جس دشمن نے سب سے پہلے ان پر حلہ بولا وہ نیند تھی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور سورج کی ٹکیا تاریکی میں چلی گئی، یعنی رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو مذکورہ دلیر جوان گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے ان ڈاکوؤں کے ہاتھ ان کے کندھوں سے باندھ دیے۔ پھر صبح سویرے بادشاہ کے حضور لے آئے۔ بادشاہ نے تمام ڈاکوؤں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوخیز لڑکا بھی تھا، جس کی جوانی کے آغاز کا میوہ تازہ تازہ پکا اور جس کے گالوں کے گلستان کا سبزہ حال ہی میں اگا تھا۔ ایک وزیر نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بادشاہ کے تخت کے پایوں کو چوما اور سفارش کرنے کے لیے جھک کر آداب بجا لایا۔ پھر بولا، اس نوجوان نے تو ابھی زندگی کے باغ سے پھل بھی نہیں کھایا اور نہ ہی کوئی لطف اٹھایا ہے، لہٰذا عالم پناہ کے اخلاق حمیدہ اور بخشش و سخاوت سے یہ توقع ہے کہ حضور اس نوجوان کی جان بخشی کر کے مجھ ناچیز پر احسان فرمائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، کیونکہ یہ سراسر اس کی رائے عالیہ کے خلاف تھی۔ وہ بولا، جس انسان کی فطرت ہی بری ہو وہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر نہیں لیتا۔ وزیر نے بادشاہ کی یہ بات بظاہر یا مجبوراً پسند کی اور بادشاہ کی اس اچھی تدبیر کو سراہا۔ وزیر بولا، جو کچھ جہاں پناہ نے فرمایا وہ سراسر صحیح اور درست ہے، کیونکہ اگر یہ نوجوان ان ڈاکوؤں کی صحبت میں زیادہ مدت تک رہتا تو انہی کا رنگ پکڑتا، اس کی طبیعت انہی کی سی ہو جاتی، لیکن اس ناچیز کو توقع ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہ کر یہ نوجوان صحیح تربیت پائے گا اور عقل مندوں کی سی خصلت اپنائے گا، اس لیے کہ یہ ابھی بچہ ہے اور ان ڈاکوؤں کی فطری سرکشی، بغاوت اور دشمنی اس کی فطرت میں ہنوز جاگزیں نہیں ہوئی ہے۔ وزیر نے جب یہ کہا تو اس کے ساتھ ہی بعض دوسرے ندیموں نے بھی سفارش میں اس کا ساتھ دیا، تاآن کہ بادشاہ نے اس نوجوان کی جان بخشی کر دی اور کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، اگرچہ مجھے اس میں کوئی مصلحت نظر نہیں آتی۔ وزیر نے اس نوجوان کی بڑے ناز و نعم سے پرورش کی اور ایک ادب آداب سکھانے والا استاد اس کی تربیت کے لیے مقرر کر دیا، جس کے سبب وہ بزرگوں کی نظر میں پسندیدہ ٹھہرا۔ ایک مرتبہ وزیر بادشاہ کے سامنے اس نوجوان کی خوبیوں کے بارے میں کچھ بیان کر رہا تھا کہ عقل مندوں کی صحبت و تربیت نے اس پر اپنا اثر کیا اور پرانی جہالت و نادانی اس کی فطرت سے دور کر دی ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، بھیڑیے کا بچہ آخر بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسان کی صحبت میں ہی کیوں نہ پلا بڑا ہو۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک ایسا موقع آیا کہ محلے کے کچھ غنڈے لفنگے اس کے ساتھ مل گئے اور ان سب نے باہم دوستی اور رفاقت کی ٹھان لی، تاآن کے موقع ملنے پر اس نوجوان نے وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کا بہت سا مال و دولت لے اڑا۔
اس کے ساتھ ہی چوروں ڈاکوؤں کی غار میں اپنے باپ کی گدی پر جا بیٹھا اور بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو اس واقعے سے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ حیرانی سے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹنے لگا اور بولا، گھٹیا قسم کے لوہے سے کوئی شخص اچھی تلوار کیسے بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بارش کی پاکیزہ و لطیف فطرت میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، ہر جگہ اس کی خاصیت ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود باغ میں لالا کے پھول اگتے ہیں اور شورزار زمین میں تنکے وغیرہ۔ مراد یہ کہ یہ تضاد بارش کے سبب نہیں بلکہ ہر چیز اپنی اپنی فطرت کے مطابق اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ بڑوں کا قول ہے، بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکیں۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔